آپ نے جن صاحب کی تصویر تھم نیل پر دیکھی یہی ایم کیو ایم کے رہنما تھے، اور جب تک یہ اس کے رہنما رہے ایم کیو ایم چند گھنٹوں میں حیدرآباد اور کراچی کو بند کر سکتی تھی اور پورے ملک میں اپنی زوردار آواز ہر کسی کو پہنچا سکتی تھی۔ لیکن جب ان کو ٹیلی ویژن پر دکھانا بند کر دیا گیا، یعنی ممنوع قرار پائے کہ ان کی شکل اور ان کی آواز اور تقریر ٹیلی ویژن پر نہیں دکھائی جائے گی، تو ایم کیو ایم پاکستان معرض وجود میں آئی اور یوں ایم کیو ایم کا زوال شروع ہو گیا۔ ابھی NA 245 میں ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے بعد جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کا جو نتیجہ آیا، اس میں یہ بات سب کو عیاں ہوگی کہ ایم کیو ایم آخری سانسیں لے چکی، اب اس کے کفن دفن کا بھی بندوبست ہو چکا، اس میں کچھ نہیں، کیونکہ جو اس سے الگ تھے ڈاکٹر فاروق ستار، ان کو تو 3500 کے قریب ووٹ ملے، اور جو ایم کیو ایم کے ٹکٹ ہولڈر تھے انہیں بھی عبرتناک شکست کا سامنا ہوا۔ یوں رہی سہی ایم کیو ایم کی ہوا تو نکل گئی۔ اب جن صاحب نے اس جماعت کو دوام بخشا، اس کو کراچی اور حیدرآباد کی ایک مین فورس کے طور پر انٹروڈیوس کروایا، تو کئی لوگ اس میں پھولے نہیں سما رہے ہوں گے کہ واہ واہ الطاف حسین صاحب نے کیا کمال کر دیا۔ لیکن کبھی انہوں نے سوچا کہ الطاف حسین صاحب نے کس قیمت پر کراچی اور حیدرآباد میں ایم کیو ایم کو لا کھڑا کیا، اور ایم کیو ایم مہاجر قومی موومنٹ کے نام سے تھی، بعد میں اس کو متحدہ کیا گیا۔ مہاجر سے مراد وہی ہیں کہ جو 47 سے بہت پہلے ہجرت کر کے کراچی آ گئے، اور بعد میں 47 میں جو آئے وہ بھی کراچی پہنچ گئے۔ تو یوں اردو سپیکنگ لوگ اس جماعت کے بنیادی رکن ٹھہرے۔ الطاف حسین صاحب نے جتنا عرصہ بھی اس کی قیادت کی، وہ دھیرے دھیرے اپنا اصل تشخص سب کو دکھاتے گئے، اور الٹیمیٹلی وہ ایک بہت بڑے دہشت گرد کے روپ میں پورے ملک میں پہچانے گئے۔ انہوں نے جو اپنے آخری چند ماہ، یعنی جب ان کو ٹیلی ویژن پر بین کیا گیا، تو انہوں نے جس طرح کا اپنا چہرہ پورے پاکستان کو دکھایا، وہ ایک بہت بڑے دہشت گرد کا تھا، جس پر تمام لوگ یہ بات آسانی سے سمجھ گئے کہ کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کی تقاریر، یعنی الطاف حسین کی تقاریر کو سننے کے لیے جو مجمع آتا تھا، وہاں پر کئی ہزار افراد ہوتے تھے، اور وہ خاموشی سے وہ سنتے تھے، تو بنیادی طور پر اس کے پیچھے تشدد کا عنصر کار فرما تھا، کیونکہ ہر کوئی اپنی جان بچانا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ الطاف حسین کی تقاریر کے درمیان کبھی نہ تو بدتمیزی کرتا، نہ ہی بولتا، حالانکہ ہیں تو وہ بھی اسی سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، اور جن کا خمیر سب کانٹیننٹ میں اٹھا ہو وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہو، یہ ممکن نہیں۔ بہرکیف الطاف حسین صاحب نے جتنی ایم کیو ایم کراچی اور حیدرآباد میں انٹروڈیوس کروائی، تو انہوں نے اردو سپیکنگ لوگوں کو ایک پہچان دی، لیکن بہت سارے اردو سپیکنگ لوگ اس سے ناواقف ہیں کہ انہوں نے کیا پہچان دی۔ آپ کی جانکاری کے لیے آپ کو اطلاع دیتے ہوئے کہ بائی اینڈ لارج پورے پاکستان میں کوئی اردو سپیکنگ لوگوں کا الطاف حسین نے کوئی اچھا امیج قائم نہیں کیا۔ کہا یہ جاتا تھا 1947 سے پہلے اور اس کے بعد بھی کہ کراچی میں بہت پڑھے لکھے، ذہین اور انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، ان کے ہاں لٹریسی ریٹ بھی زیادہ ہے، اور بقایا ایجوکیشن بھی وہاں فیملیز میں ایک بنیادی تبدیلی کا عنصر سمجھی جاتی تھی۔ لیکن الطاف حسین جب سے ایم کیو ایم بنا کے سامنے آئے، تب سے وہ اقتدار میں رہے، اور جب ان کو نکالا گیا تب بھی وہ ان کی پارٹی اقتدار میں ہی تھی، یعنی مشرف کا دور تھا تب بھی اقتدار میں تھے۔ پھر آصف علی زرداری، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد صدر بنے، تو تب بھی ایم کیو ایم
حکومت کی اتحادی تھی، عمران خان کی بھی اتحادی تھی، لیکن کراچی شہر تعلیم کے اعتبار سے بہت پیچھے رہ گیا۔ پنجاب نے کراچی کو کراس کر دیا۔ جتنے تعلیمی ادارے شمالی پنجاب میں اور حسن ابدال سے لاہور تک بنے، اور جتنی تیزی سے تعلیم اور ترقی، ذہنی ترقی یہاں کے لوگوں نے حاصل کی، تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے کہ کتنے پرسنٹ لوگوں نے یہ سب کچھ کیا، لیکن جو پنجاب کے خطے نے ایجوکیشن میں ترقی کی وہ کراچی کو کرنی چاہیے تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کراچی میں کوئی 100 بھر کے قریب یا کئی درجن یونیورسٹیز ہوتی، پروفیشنل انسٹیٹیوشنز ہوتے، تعلیم کا ایک گڑھ ہوتا، اور تمام پڑھے لکھے لوگ کراچی اور حیدرآباد کا رخ کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو لوگ پڑھے لکھے حیدرآباد اور کراچی میں تھے انہوں نے ہجرت کی، وہ مائیگریٹ کر کے پنجاب کے کچھ شہروں میں آ گئے، اور خاص طور پر وہ اسلام آباد آ گئے۔ جب لوگوں نے کراچی کے لوگوں کا اس طرح کا عمل دیکھا تو وہ اپنے اس اوپینین میں اور کنفرم یا وہ پکے ہو گئے کہ یہ ایک دہشت گرد جماعت ہے، اور ایک وسیع اردو سپیکنگ لوگوں کا طبقہ دہشت گردی پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف نہ بولنا بھی اس کا حامی ہونا سمجھا جاتا ہے۔ یوں آج آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ کراچی میں لوگ کیا ہیں تو کہیں گے توبہ کریں، ان سے سائڈ سے ہو کے گزر جائیں، یہ تو دہشت گرد، یہ کینہ پرور ہیں، یہ بغض اور اناد رکھنے والے لوگ ہیں، ان سے ذرا بچ کے رہیے۔ ہاں انڈیویجول کو کسی سے ملتا ہے تو وہ اس کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں لوگ تو ٹھیک ہیں، لیکن اوورآل کراچی کے ہیں، حیدرآباد کے ہیں، نہیں ان کے اندر بہت خرابی ہے۔ تو اردو سپیکنگ لوگوں نے پاکستان کے بقایا لوگوں کے اندر اپنے آپ کو ضم کرنا تھا، لیکن الطاف حسین نے ان کو ایک دوسری ڈگر پر لگا دیا، اور وہ تھی ایک الگ شناخت کی ڈگر۔ تو شناخت کیا ملی؟ دہشت گرد، بغض اور کینہ رکھنے والے، اس طرح کے۔ میرے الفاظ پر آپ جو ہے وہ سیخ پا نہ ہوں، آپ نہ تو شرمندہ ہوں، میں آپ کو ایک امپارشل اوپینین آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایم کیو ایم کے بارے میں یہ تصور، جب وہ آپ کے میئر، یہ جو ابھی آپ کے وسیم صاحب تھے، ان کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس شخص کے بھی اندر بہت زیادہ دہشت گردی۔ وہ ڈاکٹر فروخ ستار کو بھی دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس شخص کی 2 نمبری، یہ اوپر سے کچھ اور ہے، اندر سے کچھ اور۔ جب وہ یہ فاروقی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ادھر بھی ان کو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سوفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ نہیں۔ کہنے کو آپ جو مرضی ہے کہتے رہے، اب نواز شریف صاحب پنجاب میں کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بہت کچھ کیا، لیکن جس طرح سے وہ اپنی پلیٹلیٹس کا بہانہ کر کے اور جھوٹی میڈیکل رپورٹس دے کے وہ یہاں سے لندن چلے گئے، تو پنجاب کے لوگوں کو کون کہے گا کہ یہ سچے اور کھرے لوگ ہیں؟ وہ کہیں گے یہ فراڈیے ہیں، یہ دھوکے باز، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے، آپ کو 2 نمبر ڈاکومنٹس دیں گے۔ وہ کیلبری فانڈ مریم نواز کا کون بھولا؟ یہ ایک واضح پنجاب کے بارے میں نواز شریف صاحب نے امیج قائم کر دیا۔ عمران خان نے اس کے اوپر مور لگا دی کہ فارن فنڈنگ لی اور الیکشن کمیشن میں اس کا ریکارڈ ہی جمع نہیں کرا۔ تو پنجاب کے لوگ کوئی دودھ کے دھلے نہیں، پہلے لوگ انہیں کہتے تھے کہ ان کے اندر طوطا چشم ہے، جس کا اقتدار ختم ہو رہا ہوتا ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور جس کا اقتدار آ رہا ہوتا ہے اس کے گیت گاتے ہیں۔
مغرب سے جتنے جنگجو آئے جنہوں نے ہندوستان یا سب کانٹیننٹ پر حملہ کیا، تو پنجاب کے لوگوں نے کبھی ان کے ساتھ جنگ و جدل نہیں کیا، آزادی کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ ان کو کہا روٹی شوٹی کھاؤ، یعنی کھانا شانا کھائیں اور آگے دہلی کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اب کے پی کے لوگ ہیں، تو کے پی کے بارے میں جب انہوں نے عمران خان صاحب کو دوسری بار بھی الیکٹ کر لیا تو لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان کو کچھ سمجھ بوجھ نہیں ہے، یہ لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ ایک جنرل اوپینین میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ زیادہ سمجھداری، وزاداری کے پی کے لوگوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہیں۔ ان کے بارے میں اور بھی بہت ساری نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ موضوع ایم کیو ایم اور کراچی کا ہے، تو الطاف حسین صاحب نے اردو سپیکنگ لوگوں کو جو پہچان دی، پورے پاکستان میں جو پہچان دی، یا ایون پاکستان کے باہر جہاں پر بھی اردو پڑھی لکھی اور بولی جاتی ہے، وہاں پر اردو سپیکنگ لوگوں کو کوئی سلجھے ہوئے سمجھدار اور بہتر کاز کے لیے کام کرنے والے لوگ نہیں بتایا، بلکہ یہ بتایا کہ یہ، جیسا میں نے پہلے گزارش کی، کہ یہ صحیح لوگ نہیں۔ یوں کمیونٹی جب لوکل کمیونٹی سے انٹریکٹ نہیں کرتی ہے تو وہ آئسولیٹ ہوتی ہے، اور جب آئسولیٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے مسائل بڑھتے ہیں۔ کراچی میں دیکھیے تو اس وقت مسائل ہیں، نہ سڑک پکی ہے، کوڑے کے اور گند کے انبار ہیں، جو پینے کا پانی ہے وہ دستیاب نہیں، بجلی ہے تو وہ غائب رہتی ہے۔ تو یہ سارا دین الطاف حسین کا ہے جو اس نے کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو دیا ہے۔ نواب شاہ کی اتنی سٹوری ہم جانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تھوڑا سائڈ پر ہے، اتنا لائم لائٹ میں آتا نہیں، لیکن کراچی اور حیدرآباد تو سامنے سامنے دکھائی دیتا ہے کہ کیا صورتحال ہے، اور الطاف حسین اور اس کے دوستوں نے یا اس کے ورکرز نے اس شہر کو کیا دیا۔ پھر اس میں سے ایک پاکستان سرزمین پارٹی نکلی۔ یہ ایک آئیکن تھے الطاف حسین کے جنہوں نے یہ پارٹی بنائی، لیکن ان کی بھی حالیہ آپ دیکھیں گے، جب ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، مصطفیٰ کمال، تو ان کا لب و لہجہ بھی الطاف حسین کے لب و لہجے سے کافی ملتا جلتا بن رہا ہے۔ ایجوکیشن پر کوئی کام نہیں کیا انہوں نے۔ اگر یہ صرف کراچی کے نوجوانوں کو تعلیم دیتے، آپ دیکھ لیں آگے بڑھ کے کہ کراچی میں جو صحیح ریئل ایجوکیشن ہے وہ کتنی معیاری ہے۔ ہم جب بھی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ کراچی سے پڑھ کے آتے ہیں، تو ہمیں ایک فیلنگ ہوتی ہے، ایک ان کے بارے میں تاثر قائم ہوتا ہے کہ کوئی 1-2% ہوں گے یا 3%، یا ایٹ دا موسٹ 9% تک، ڈبل ڈیجٹ میں نہیں جاتے، کہ جو لاجیکلی ایجوکیٹڈ ہوں، جن کے اندر چیزوں کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی صلاحیت ہو۔ حال ہر جگہ برا ہے، آپ اس کو پنجاب کے ساتھ کمپیئر کریں، اس کو کے پی کے ساتھ کریں، بلوچستان تو فار دیٹ میٹر کسی میں آتے ہی نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں وہاں تو ایجوکیشن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 47 میں کراچی میں ایجوکیشن تھی، تو کراچی کو تو بہت آگے ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پر تو دوسرے ممالک سے لوگوں کو پڑھنے کے لیے آنا چاہیے تھا، اور یہ ایسا شہر ہوتا کہ جس میں ایجوکیشن اور انڈسٹری کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا، لیکن اس شہر میں تشدد اور دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں۔ لوگ رات کو اس شہر میں سڑک پر چلتے ہوئے ڈرتے ہیں، اور شہروں میں بھی ڈرتے ہیں، کوئی یہ تعصب نہیں ہے کہ کسی دوسرے شہر میں نہیں ڈرتے، لیکن جو اتنی زیادہ تعلیم رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے وہ لیڈ نہیں لی، وہ آگے نہیں بڑھے جس طرح ان کو بڑھنا چاہیے تھا۔ فار ایگزامپل، ایک قصبہ ہے، اس میں ایک فیملی بہت پڑھی لکھی ہے،
تو اگر وہی فیملی دہشت گرد مشہور ہو جائے، وہی ٹیررسٹ ہو جائے، وہی لوگوں پر ظلم کرنے والے لوگ ہو جائیں، تو بقایا فیملیز جو ہیں ان کے بارے میں لوگ تصور کریں گے کہ یہ ان سے بدتر ہوں۔ تو یہ فیملی سے مراد کراچی ایک فیملی ہے، حیدرآباد بھی ایک فیملی ہے۔ یہاں پر تو کوئی ایسی لیڈرشپ آنی چاہیے جو ایجوکیشن پر کام کرے، جو کراچی کے نوجوانوں کو اور اسپیشلی اردو اسپیکنگ لوگوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ آپ ایجوکیشن کو اس حد تک پھیلائیں اور اتنا اس پر کام کریں کہ آپ ایک آئیکن بن جائیں فار ہول آف پاکستان، کہ کراچی کے اندر جو ایجوکیشن ہے وہ کہیں نہیں۔ پھر اس ایجوکیشن کی بدولت جو آپ انجینئرنگ یونیورسٹی سے سیکھ کے نکلیں اس کو پریکٹیکل لائف میں استعمال کریں، جو میڈیکل کالج سے سیکھ کے نکلیں اس کو بھی پریکٹیکل لائف میں استعمال کریں، جو آپ دوسرے کسی پروفیشنل انسٹیٹیوشن سے سیکھ کے نکلیں یا کسی یونیورسٹی سے فار دیٹ میٹر، تو آپ اس کا عملی مظاہرہ کراچی کی سوسائٹی میں کریں، سوسائٹی اتنی ڈیولپ کریں، لیکن اس کے لیے اب اگلے 50 سال یا 60 سال یا 100 سال چاہیے۔ الطاف حسین صاحب نے آپ کے 40 سال یعنی ایک نسل کے ڈیولپ ہونے کا عمل، یعنی پوری ایک نسل انہوں نے وہ ضائع کر دی جو ابھی ان ارلی 20s ہیں یا ایون لیٹ 20s ہیں یا ایون لیٹ ٹین ایج میں ہیں۔ الطاف حسین صاحب نے ان کا بھی تشخص اور ان کی بھی ایجوکیشن کمپرومائز کر لی، اور اس میں سب سے بڑا رول ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، جس نے اس طرح کے حالات اور اس طرح کی ٹریننگ دی جو کہ ایک طالبانائزیشن ٹائپ ٹریننگ تھی، تو اس سے مسائل پیدا ہوئے۔ تو کراچی کو الطاف حسین صاحب نے صرف یہی کچھ دیا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، وہ نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں ہے۔ انڈسٹری بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں ویسے اعتبار مت کیجیے۔ تو جب اعتبار ہی ختم ہو جائے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا؟ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کراچی انفراسٹرکچر کے اعتبار سے تباہ ہے، اس کے اندر زندگی کی جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں، لوگوں کا رہن سہن، لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا، ایلیٹ کلاس تو ہر جگہ اپنے بینیفٹ لے لیتی ہے، لیکن آپ ایلیٹ کلاس کو چھوڑ کے بقایا تمام لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کون کس جگہ کیسے کس حد تک کامیاب ہے یا ناکام۔ تو آپ جتنا بھی کراچی کا انفراسٹرکچر دیکھیں، چاہے وہ روڈز ہیں، پانی کی سپلائی ہے، سیوریج ہے، الیکٹریسٹی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یعنی ہر شعبہ زندگی میں ایک کیاس ہے، ایک کنفیوژن ہے، ایک بہت بڑا گیپ ہے، اور پہچان جو مل گئی۔ اب اگلی 2 نسلیں اس کو اگر ابھی سے ڈیولپ کرنا شروع کریں تو پھر جا کے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور اگر ایم کیو ایم کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کوئی اسی طرح کے گرو منظم ہونا شروع ہو جائیں، کیونکہ جب حقہ پانی بند ہوتا ہے تو ہر کسی کی خواہش تو ہوتی ہے کہ اس کا حقہ پانی جاری ہو جائے۔ جو پہلے لوگوں سے پیسے ایکسٹریکٹ کرتے تھے، بٹورتے تھے، وہ تو پھر کوشش کریں گے، لیکن کراچی کے عوام کو کھڑا ہونا ہے، پنجاب کے عوام کو نواز شریف اور عمران خان کے خلاف کھڑا ہونا ہے ایجوکیشن کے میدان میں، پھر ہی کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اور کے پی کے سے تو خیر ماشاءاللہ کوئی ہے ہی نہیں، بلوچستان سے کیا ہے، کوئی نہیں ہے، جموں اینڈ کشمیر سے کیا ہے، کوئی نہیں ہے، گلگت بلتستان یا اوپر جو ہماری ایجنسیز ہیں لائک گلگت اینڈ بلتستان، وہاں پر بھی کچھ نہیں۔ تو جب تک لوگ ایجوکیشن کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے اور کلچر، تعلیم سے جڑے کلچر کو فروغ نہیں دیں گے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ممکن نہیں۔ نہ تو یہ ان چند جرنیلوں کے بس میں ہے جو یہاں پر حکومتیں لاتے اور یعنی اٹھاتے ہیں، اقتدار دیتے ہیں پھر اقتدار کھینچ لیتے ہیں، نہ ہی ان ججز کے ہاتھ میں ہے جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں، اور نہ ہی عام عوام ہے کہ جس کو نہ تو رہنمائی حاصل ہے، نہ تعلیم ہے، اور نہ ہی ان کو کسی اور بات کے اوپر
کو ایجوکیشن دی جاتی ہے. قومیں تبھی اٹھتی ہیں جب ان کے اوپر کام کیا جائے. آپ دیکھیں تو 73 ایئرز میں چائنا نے اپنے آپ کو آل ٹوگیدر تبدیل کر لیا، دنیا کی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر سامنے آ گیا. پاکستان کو کیا ہوا؟ پاکستان جب ہم اسکول اسٹوڈنٹس تھے تو کراچی جانے کا اتفاق کئی بار ہوا. کراچی وہ شہر تھا جو آج کے دبئی اور شارجہ اور اس طرح کے شہروں کا مقابلہ کرنے والا تھا. میں بات کر رہا ہوں 70s کی. ایک بہت پرومزنگ سٹی تھا پاکستان کا. لیکن ہمارے وہ ایلیٹ کلاس کے لوگ جنہوں نے دبئی کو تو فروغ دیا لیکن کراچی کو بھول گئے، کیونکہ کراچی میں ایک ایسی جماعت پیدا کرنی تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑی ہو سکے اور یہاں چیلنج کر سکے. تو جب یہ سارا کھیل کھیلا گیا تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان کراچی کے اور حیدرآباد کے لوگوں کا ہوا، جن کی پہچان غلط ہو گئی، جن کا مستقبل غلط ہو گیا، جن کی 2 نسلوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ضائع ہو گئی اور اگلی 2 نسلیں ایٹ سٹیک آ گئی. معاشروں کو ڈیولپ کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، لیکن وہ انصاف اور اچھائی پر مبنی ہو تو چلتی ہے. 5-7 سال، 10 سال، 20 سال دہشت گرد چل سکتے ہیں، جیسا کہ الطاف حسین کی MQM چلی، نواز شریف کی 2 نمبری چلی، عمران خان کی 4-5 سال جو ہے وہ 2 نمبری چل گئی. یہ چیزیں ایسے ہی چلتی ہیں. جب تک سچائی نہیں ہوگی تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ بھی ذرا سوچئے کہ آپ کو الطاف حسین اور MQM نے کیا دیا. اگر ہو سکے تو کسی بہتر ڈائریکشن میں کراچی کے لوگ قدم اٹھائیں تاکہ ہم پاکستان کے بقایا علاقوں کے لوگ ان کی طرف ایک بہتر نگاہ سے دیکھ سکیں اور ان کو اپنے لیے کوئی مشعل راہ سمجھ لیں. ایسا نہ ہو کہ کراچی اتنا پیچھے رہ جائے کہ اس کے نوجوانوں کو زندگی میں ترقی کرنے کے لیے پاکستان کے کسی اور علاقے یا کسی اور شہر یا شہروں کی طرف رخ کرنا پڑے اور علاج معالجے کے لیے بھی کسی دوسرے علاقے میں رخ کرنا پڑے اور انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے اور انجینئرنگ سیکھنے کے لیے بھی کہیں اور جانا پڑے. اس لیے وقت کم ہے اور دنیا میں آپ انڈیا کے شہر دیکھیں وہاں کتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، تو مقابلہ بہت سخت ہے. ذرا سوچیے. میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.